زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ یہ سورۃ البروج سورہ نمبر 85 کی آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک، اور اسی پر آج بروز اتوار 24 ستمبر 2023 کو الحمدللہ سورۃ البروج مکمل بھی ہو گئی۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید۔ بطش کے معنی آتے ہیں پکڑ کے، بطش معنی پکڑ۔ تیرے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے، جب کسی کی گرفت کر لیتا ہے تو پھر بھاگ نہیں سکتا۔ دیکھ لو قوموں کے واقعات، بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے نعرے تھے ان کے، جب اللہ نے دبوچا ہے اور پکڑا ہے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو کیا ہوا؟ بھاگ پائے گئے؟ کسی پر زلزلہ کے ذریعے سے عذاب نازل کیا، کسی کو برباد کیا صیحہ کے ذریعے سے، کسی کو غرقاب کر دیا گیا، تو کوئی ایک بھی بھاگ سکا؟ تھے بڑے مضبوط، بڑے نعرے تھے۔ کیا نعرہ تھا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بھی زیادہ طاقت والا کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان نادانوں سے، اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ۔ ان نادانوں کو پتہ ہی نہیں کہ جس نے ان کو طاقت دی ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ ذرا سوچ لیتے کہ جس نے ان کو طاقت والا بنایا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا نہیں ہے؟ تو فرمایا ان بطش ربک لشدید۔ اگر نیک بندوں کے ستانے کی وجہ سے، مومنوں کے ستانے کی وجہ سے دنیا میں کافروں کو اللہ پکڑتا نہیں، تھوڑا ڈھیل دیتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کمزور ہے، نعوذ باللہ ضعیف ہے، اس کے بندے ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا، وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی پکڑ بہت زبردست ہے، وہ مہلت عمل دے رہا ہے، اس سے لوگوں کو دھوکہ ہوا پڑا ہے۔ پیچھے آیت نمبر 4 میں بات گزری نا، قتل اصحاب الاخدود، آیت نمبر 4 اسی صورت میں، قتل اصحاب الاخدود۔ یہاں بہت سے مفسرین نے ظالم بادشاہوں کے واقعات نقل کیے ہیں تاریخ میں، کہ جو جابر اور ظالم بادشاہ ہوتے تھے اور کافر تھے، وہ اپنے سامنے سجدہ کراتے تھے لوگوں کو۔ بادشاہ کا کیا کرتے تھے لوگ؟
اسی بادشاہ کی پوجا کرتے تھے، اسی کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ لیکن جو ایمان والے تھے اس زمانے کے، کوئی موقع آیا تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے پتہ لگا یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں سجدہ ہی نہیں کرتے، یہ کس کو مانتے ہیں؟ پتہ چلا یہ تو ایمان والے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ تو ان کے لیے اس نے خندقیں کھدوا دی۔ تاریخ میں کئی ایسے واقعات گزرے ہیں ظالم بادشاہوں کے، جو اس کی تفسیر کے تحت مفسرین لکھتے ہوئے ہیں۔ اس ظالم بادشاہ نے خندقیں کھدوا دی اور اس کو آگ سے بھروا دیا، اور پھر ان لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس میں جائیں جو اس کو سجدہ نہ کریں۔ جو سجدہ کرتے جائیں ان کی تو چھٹی ہے، جو سجدہ نہ کریں ان کو اسی آگ میں ڈلوا دیتا تھا۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے، لعنت ہو، غضب ہو اللہ کا کس پر؟ کھائیں والوں پر، جنہوں نے مسلمانوں کو جلانے کے لیے کھائیاں کھدوا دی تھی، ان ظالم بادشاہوں نے۔ قتل اصحاب الاخدود، ان کھائی والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ کون کھائی والے؟ النار، کھائی کس کی تھی بھائی؟ وہ خندق کس کی تھی؟ النار، آگ کی خندق، ذات الوقود، بھڑکتی ہوئی آگ کی خندق کھدوا دی اور اس کو آگ سے بھروا دیا، اور جو بھی ان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا اس کو اسی میں ڈلواتے جاتے۔ یہی نہیں، فرمایا اذ ہم علیہا قعود، خود وہاں بیٹھے ہوئے تھے بھی اس کے کارندے، بادشاہ کے کارندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور خود بادشاہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، جس وقت کی وہ اس کھائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ مومنوں اور مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے بیٹھ۔ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب بڑھ کے آخرت میں ایسے لوگوں پر۔ یہ سنایا جا رہا ہے ان عربوں کو جو غریب مسلمانوں کو کیا کر رہے تھے؟ ستا رہے تھے، اسی پر سنایا جا رہا ہے یہ واقعہ۔ تو اللہ نے اسی پر آج کا جو درس ہے فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرا رب کوئی کمزور نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، وہ انتقام نہیں لیتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اصل میں پکڑ تو ہماری بہت سخت ہے، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، ہم متعینہ مدت تک اصل میں لوگوں کو مہلت عمل دیتے ہیں۔ جو ایک متعینہ مدت ہے ان کی، ہم وہاں تک ان کو کیا دے رہے ہیں؟ مہلت دے رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور ہر زمانے میں ہم مہلت دیتے ہوئے آئے ہیں۔ نبیوں کو بھی ستایا گیا تو فوری عذاب اللہ نہیں نازل کیے، بلکہ جو مہلت عمل ان کو ملی ہوئی ہے اس کے پورا ہونے کا انتظار کیا گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ ورنہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے کسی کو تو چھوڑا نہیں سکتا کوئی۔ ان بطش ربک لشدید، تیرا رب غافل نہیں، کمزور نہیں، ضعیف نہیں، ناتواں نہیں، بلکہ اس کی پکڑ تو بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی ہے چھوڑا نہیں سکتا کوئی۔ ان بطش ربک لشدید، بھئی رب کے پکڑ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اس لیے کہ انہ هو یبدئ ویعید، وہی تو ہے جس نے بے نمونہ بغیر سیمپل کے پہلی بار سب کو پیدا کیا ہے، پورے جہان کو، انسانوں کو بھی۔ انہ هو یبدئ ویعید، اور دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ پہلی بار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، بغیر کسی نمونے کے۔ تو نمونہ آ جانے کے بعد پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ کوئی نمونہ، کوئی سیمپل نہیں ہماری شکل و صورت کا، پہلی بار اللہ نے پیدا کر دیا۔ تو اب تو ایک سیمپل آ گیا بھائی، ایک نمونہ آ گیا، اب تو پیدا کرنا اور آسان۔ کوئی کام پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور دوبارہ اسی کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ روم میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو ابھی پہلی بار پیدا کر رہا ہے مخلوق کو، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ تو جو مشکل تھا وہ تو کر دیا، اور جو آسان ہے وہ نہیں کر پائے گا۔ سوچئے ذرا لوگ، بھائی ہر زمانے میں مسئلہ کیا تھا کہ دوبارہ کہاں کا اٹھنا، کہاں کا حساب و کتاب، یہی تو مسئلہ تھا۔ انبیاء کرام اسی کی دعوت تو لے کر آتے تھے آخرت۔ فرمایا انہ هو یبدئ ویعید، یقیناً وہی تو ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے بغیر کسی نمونے کے،
وَيُعِيد، اور اعادہ بھی وہی کرے گا. دوسرا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے کہ اعادہ کرنا کسی اور کو ہے. اسی کو اعادہ کرنا ہے، اسی کو دوبارہ پیدا کرنا ہے جس نے سب کو پہلی بار پیدا کیا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے. اللہ کی شان کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کی شان یہ ہے، وہ بطش ربک لشدید ہی نہیں ہے، ایک ہی پہلو نہیں ہے کہ اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ بھی ہے. جو اس سے توبہ طائب ہوتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، ان کو معاف کرنے والا بھی ہے. خالی پکڑنے والا ہی نہیں ہے، جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے تو اس کو معاف کرنے والا بھی ہے، اور اس کے گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے. اس نے اعلان کروایا سورہ زمر پارہ 24 میں، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے بندوں سے کہہ دیجئے، کون سے بندے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر. اللہ کی نافرمانی کرنا گویا اپنے آپ پر کیا کرنا ہے بھائی؟ ظلم کر رہے ہیں. فرمایا ایسے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے جو تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ تم معافی مانگو تو صحیح. یوں نہیں معاف کر دے گا، معافی مانگو گے تو اللہ سب معاف کر دے گا، چاہے جتنے بڑے مجرم ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیوں؟ اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور بندوں پر رحم کرنے والا. تو اللہ کون ہے بھائی؟ خالی بطش ربک لشدید ہی نہیں ہے، بلکہ وہو الغفور الودود بھی ہے. وہ بہت زیادہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، الودود، اور اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے. الودود مانے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا. جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں اس کے بعد وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے جتنا اس کو اپنے بندوں سے محبت ہوتی ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اور کون ہے اللہ؟ ذو العرش، عرش والا ہے، تمام بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے، کرسی اقتدار کائنات کی اسی کے ہاتھ میں ہے. ذو العرش کا ترجمہ کر رہا ہوں. کائنات کی جو کرسی اقتدار ہے وہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ وہ اس کے، اسی کی حکومت کبھی بدلتی نہیں ہے، اور اس کی حکومت کسی کے ووٹ کی وجہ سے نہیں ہے. باقی سب کی زندگی ہی عارضی ہے تو حکومت کہاں سے دائمی ہوگی؟ ذو العرش، عرش والا وہی ہے، کرسی اقتدار والا وہی ہے. ذو العرش. المجید، وہی ہے بزرگی والا، برتری والا، اسی کے لیے بزرگی ہے، برتری ہے، بالاتری ہے، المجید. اور کون ہے اللہ؟ یہ اللہ کا تعارف چل رہا ہے. فعال لما یرید، یہ شان بھی صرف اللہ کی ہے. کیا؟ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. باقی کوئی اور ایسا نہیں کہ جو چاہے وہ ہو جائے. ہے کوئی ایسا؟ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، جو چاہے وہ ہو جاتا ہے. فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن جو چاہا وہ ہوا. کیا چاہا اس نے؟ موسیٰ پیدا ہونے نہ پائیں. اس کے لیے کیا کیا اس نے؟ پورے ملک میں سرکاری اعتبار سے قتل کا حکم نافذ کر دیا. بنی اسرائیل کے جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، اسے روزانہ قتل کرا دیا. کیوں؟ تاکہ موسیٰ کوئی پیدا ہونے نہ پائے. کیا اس کی یہ خواہش پوری ہوئی؟ نہیں ہوئی. موسیٰ پیدا بھی ہوئے، اور عجیب بات، اللہ نے اسی کے گھر میں پالا، اسی کے ہاتھ سے. پھر اس کی کرسی گرانے کا ذریعہ بھی اللہ نے انہی کو بنا دیا. یہ ہے اللہ فعال لما یرید. سمجھا رہا ہوں، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سورۃ الانبیاء پارہ 17 میں فرمایا اللہ نے، اس سے کوئی کیوں کا سوال کرنے والا نہیں. یہ شان صرف اللہ کی ہے. اس سے کوئی کیوں کا سوال نہیں کر سکتا، یہ کام ہے اللہ آپ نے کیوں کیا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور وہ سب سے سوال کرے گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. پیغمبر بھی ہے، ان سے بھی سوال ہوگا. لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. کیوں کا سوال کرنے والا اللہ سے کوئی نہیں، اور اللہ ہر ایک سے سوال کرے گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. یہ فعال لما یرید.
ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اگر اللہ رب العزت اپنے رحمت کا در کسی کے لیے کھول دے تو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کے لیے اپنے رحمت کے دروازے بند کر لے تو پوری کائنات مل کر پھر اسے کھول بھی نہیں سکتی۔ یہاں ایک دعا لکھی ہوئی ہے، بہت عام دعائیں ہیں یہ۔ ایک دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ اگر تو کسی کو کچھ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر اسے روک نہیں سکتی۔ پوری کائنات مل جائے کہ نہیں دینا ہے اور اللہ کا ارادہ ہو کہ نہیں دینا ہے تو کیا ہوگا؟ جو اللہ کا ارادہ ہے فعال لما یرید، جو وہ چاہ رہا ہے وہ ہوگا، جو ساری کائنات چاہ رہے وہ نہیں ہوگا۔ ولا معطی لما منعت، اور اگر وہ کسی کو نہ دینا چاہے اور پوری کائنات کے لوگ مل کر چاہیں کہ ہم دے دیں اسے یہ چیز، اب دے نہیں سکتے۔ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، باقی کوئی اور اللہ کے علاوہ ایسا نہیں۔ یہ فعال لما یرید بھائی یاد کر لیجئے، یہ توحید کی زبردست آیات ہے۔ فعال لما یرید، دیکھیے اس نے جو چاہا وہ ہوا یا نہیں۔ اس سے ذرا غور کر لیجئے، یہاں تفصیل نہیں ہے، بس اشارہ کر دیا۔ حل اتاک حدیث الجنود، اے پیغمبر آپ کے پاس لشکریوں کی باتیں پہنچی یا نہیں؟ جنود مانے لشکر، جنود ربانی، ایک مدرسہ بھی ہے نا، جنود، جنود مانے لشکری، کون سے لشکری؟ ربانی لشکر، جنود ربانی۔ تو فرمایا وہ لشکریوں کی باتیں، جو بڑے بڑے لشکر تھے، بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑی طاقتور قومیں تھیں، ان کی باتیں، ان کے قصے، ان کے واقعات آپ کو معلوم ہوئے اے پیغمبر کہ اللہ نے جو چاہا ان کے ساتھ وہ ہوا؟ مثلا کون؟ آگے دیکھیے، فرعون و ثمود، یعنی فرعون تو بڑی طاقت والا اپنے کو سمجھتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھتا تھا۔ اپنے قوم میں ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا، بھاشن دیتے ہیں، خطاب کرتے ہیں وزیر اعظم نا، تو ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ونادى فرعون فی قومہ، اپنے قوم میں تقریر کر رہا تھا، تو کیا کہنے لگا؟ یا قوم، اے میرے قوم کے لوگوں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ بتاؤ کہ ملک مصر کا بادشاہ میں نہیں ہوں، فرما روا میں نہیں ہوں، وزیر اعظم اور صدر میں نہیں ہوں، میرے علاوہ کوئی ہے؟ اس کو خطرہ ہو گیا کہ سارے لوگ تو موسیٰ کی طرف سب چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو مقابلہ ہوا اس میں لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی چرچا کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، تو سچا معلوم ہوتا ہے، اس پر اس نے تقریر کی، تو بڑی فکر پڑ جاتی ہے نا، اگر کوئی دوسرا غالب آ رہا ہو تو فکر لگ جاتی ہے کہ نہیں عہدے والوں کو؟ ہاں، تو کیا کہا؟ یا قوم، ہے میرے قوم کے لوگوں، یہ بتاؤ، علیہ علی اپنی دھاک جمانے کے لیے تقریر کر رہا ہے تاکہ موسیٰ کی طرف کوئی جائے نہ، علیہ علی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ بتاؤ ملک مصر کا فرما روا اور بادشاہ اور وزیر اعلیٰ میں نہیں ہوں اور کوئی ہے کیا؟ تم ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو پھر؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ جو نہریں چل رہی ہیں یہ سب میرے ماتحت نہیں ہیں، یہ اور کسی کے ماتحتی میں چل رہی ہیں، جس سے تم لوگ دن رات فائدہ اٹھاتے ہو۔ افلا تبصرون، کچھ بصیرت سے کام لو، عقل سے کام لو، کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ یہ کس کے خلاف تقریر کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اور پھر آگے اور عجیب بات کہی، کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو کہ میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل بہتر ہے؟ اب آ گیا پورا نام لے کر، اصل تو وہی کہنا تھا، ابھی تو بات بہت واضح نہیں تھی، اب اور واضح کرتا، ام انا خیرم، یہ بتاؤ کہ بھلا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو ذلیل اور حقیر ہے، ولا یکاد یبین، اسے تو بات کرنی بھی نہیں آتی۔ ان کے زبان میں کیا تھی؟ تھوڑی لکنت تھی، جو انہوں نے دعا کی اللہ نے دور بھی کر دیا۔ کیا دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے؟ بہت بہترین دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میری زبان کی لکنت کو دور کر دی۔ یہ تو دور بھی کر دیا اللہ نے، لیکن وہ تانا دے رہا ولا یکاد یبین، اسے تو بولنا بھی نہیں آتا، دیکھو میں کیسی شاندار تقریر کر رہا ہوں، اسے بولنا بھی نہیں آتا موسیٰ کو، اس کی طرف تم لوگ جا رہے ہو۔ ولا یکاد یبین،
اور کیا کہتا ہے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام، اس کو کہتے ہیں بھڑکاؤ بھاشا، یہی ہوتا ہے نا. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر یہ بڑا ہی اچھا ہے تو بتاؤ سونے کے کنگن ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمارے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو میرے وزیر ہیں مشیر ہیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک کنگن بھی نہیں ہے، فقیر آدمی ہے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے پاس باڈی گارڈ ہونے چاہیے تھے، اس کے ساتھ میں فرشتے ہونے چاہیے تھے جو اس کی حفاظت کرتے، کچھ بھی نہیں. ہمارے ساتھ دیکھو کتنے باڈی گارڈ لگے ہوئے ہیں. معہ الملائکہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اس کے ساتھ کون ہونا چاہیے تھا؟ ملائکہ، فرشتے ہونے چاہیے تھے اس کی حفاظت کرتے. بہرحال اس تقریر سے نتیجہ یہ ہوا کہ فاستخف قومه فاطاعوه، موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھر ہلکا ہی سمجھا، کیونکہ تقریر ہی ایسی کی تھی، اور اسی کی اطاعت کر لی. جب اس کی اطاعت کر لی تو کیا ہوا ہے؟ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ تو تھے سب فاسق ہی فاجر ہے. فلما آسفونا، اس کی اس تقریر سے اللہ نے کہا ہمیں غصہ آیا، پھر ہم اس کی اس تقریر سے غضبناک ہو گئے. آسفونا، جب ہم کو اس نے غصہ دلا دیا، انتقمنا منہم، ہم نے انتقام بھی لے لیا، پھر بدلہ بھی لیا موسیٰ کی طرف سے. اور پھر کیا کیا؟ فاغرقناہم اجمعین، سبوں کو لے جا کر ڈبو دیا. جتنی فوجیں تھیں، جس نہر کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا میرے تحت سب چل رہی ہیں، اسی نہر میں لے جا کے ڈبویا، پھر اسی سمندر میں غرقاب کر دیا. اچھا بہرحال فرعون اور ثمود تو پوچھا ہے پیغمبر ہم جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، کیا لشکریوں کے واقعات، لشکروں کے واقعات، بڑے بڑے لشکر، بڑے بڑے قوموں کے واقعات آپ کو معلوم نہیں؟ اسی قرآن میں ہم نے تفصیل سے بتایا ہے، سورہ ہود وغیرہ میں. آپ کو پتہ ہوا کہ نہیں، معلوم ہوا یا نہیں ہے پیغمبر؟ مثلا فرعون و ثمود، فرعون کے واقعات جو بہت زیادہ نقل کیے اللہ نے، جی کیسے ہم نے اس کو ڈبویا اور کیسے پکڑا ہے، اور ہم نے چاہا پکڑنا، جیسے پکڑنا چاہا ویسے ہی پکڑا. اللہ اکبر. وثمود، اور قوم سمود کے واقعات نہیں معلوم ہوئے، جن کے قصے قرآن میں بہت پھیلے ہوئے ہیں. بڑی طاقتور قوم تھی بھائی قوم سمود بھی، قوم عاد بھی، قوم سمود بھی. قوم عاد کے بارے میں اللہ نے کہا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، ایسی مضبوط قوم تھی کہ پورے پہاڑوں میں پوری بلڈنگیں تراش کر کے گھر بنا لیتے. اتنے مضبوط لوگ تھے. آج پہاڑوں میں کوئی گھر بنا پائے گا جبکہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. اللہ نے اتنا طاقتور ان کو بنایا تھا، وہ سب تراش کر پہاڑوں میں پورا گھر بنا لیتے تھے، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے. اونٹنی کو جب انہوں نے قتل کر دیا، ان کی طرف معجزے کے طور سے اونٹنی بھیجا اللہ نے، معجزے کے طور سے، معجزانہ طور سے ایک اونٹنی بھیجا. انہوں نے مطالبہ کیا تو صالح علیہ السلام کی دعا سے اونٹنی باہر نکل آئی، اس کو انہوں نے قتل کر دیا. پریشان تھے اس کے واقعات پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں. بہرحال انہیں بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ پکڑا ہے، اور جو چاہا وہ کیا ان کے ساتھ، کوئی روکنے والا نہیں. ان سب واقعات سے یہ کفار مکہ عبرت نہیں لیتے، جبکہ یہ واقعات فرعون کے واقعات، سمود کے واقعات، یہ سب کیونکہ سمود تو عرب ہی میں آتا ہے نا، عرب ہی آتا ہے. مقام حجر میں آباد تھے. کہاں آباد تھے بھائی؟ سورۃ الحجر، پارہ 14 میں ایک سورت گزر چکے، سورۃ الحجر، وہیں آباد تھے، اور یہ عربی کا علاقہ ہے. تو ان کے واقعات عربوں کے اندر بہت مشہور ہیں، تو عبرت کے لیے ان کے واقعات میں بھی نہیں غور کرتے یہ، بلکہ کیا کر رہے ہیں پیغمبر؟ آپ کو بھی بس جھٹلائے ہی جا رہے ہیں، کفر کیے ہی جا رہے ہیں. جو بھی باتیں آپ ان کو سنا رہے ہیں، بل الذین کفروا، بجائے عبرت لینے کے کیا کر رہے ہیں؟ جھٹلا رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تکذیب میں ڈوبے ہوئے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ نبیوں کے انکار پر ہم کیسے گرفت کرتے ہیں لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. بل الذین کفروا، بجائے ماننے کے اور ان قوموں کے واقعات سے عبرت لینے کے، کفروا، کفر کر رہے ہیں آپ کا، فی تکذیب میں، جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، جبکہ اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ اللہ کی گرفت میں، اللہ کے گھیرے میں ہے. آگے اور پیچھے سے، ورا کے معنی آگے کے بھی آتے ہیں، ورا معنی پیچھے کے بھی آتے ہیں، یعنی ہر طرف سے اللہ کے گھیرے میں ہے یہ.
وہ قومیں بھی یہی سمجھ رہے تھے ہم بڑے طاقت والے ہیں، بالکل آزاد ہیں، کون کہاں دکھائی دے رہا، کہاں اللہ ہے، کہاں گرفت ہے، کہاں فرشتے ہیں، کون آئے گا؟ لیکن جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہوا تو پھر مہلت نہیں ملی اور جگہ نہیں ملی بھاگنے کی۔ تو اسی کو فرمایا واللہ من ورائہم محیط، انہیں اندازہ نہیں ہے جبکہ یہ پورے طور سے اللہ کے گھیرے میں ہے ہر وقت۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اے لوگو تم آسمان و زمین میں اللہ کو نہیں عاجز کر سکتے۔ اللہ عاجز آ جائے، بہت سے لوگ عجیب باتیں کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بھی ان سے عاجز آ گیا، نعوذ باللہ، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا بھائی۔ اللہ نے اس کی نفی کی ہے، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، آسمان میں نہ تو کوئی اللہ کو عاجز کر سکتا ہے نہ زمین میں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ مہلت عمل دیتے ہیں، تھوڑی ڈھیل دیتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، بجائے بات ماننے کے جب قرآن کے آپ کا واعظ کس سے ہوتا تھا، اللہ نے یہ بھی فرمایا فذکر بالقرآن، اے پیغمبر اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد آپ کا واعظ جو ہوگا وہ قرآن ہے۔ آپ جو واعظ کریں گے، جب بھی واعظ کریں گے تو کس کے ذریعے سے واعظ کریں گے؟ آپ قرآن کے ذریعے سے واعظ کریں گے۔ تو قرآن کے ذریعے سے جب آپ واعظ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے وہ؟ بل ہوا شاعر، یہ شاعر ہے، کاہنوں کا کلام ہے، سحر مبین ہے، اساطیر الاولین ہے، افک مفترا ہے، یہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے۔ جو اولین مخاطب ہیں آپ کے، وہ کیا کہہ رہے تھے قرآن کے بارے میں؟ یہ تو سحر مبین ہے، اساطیر الاولین، پہلوں کے پارینہ قصے ہیں، پرانے قصے ہیں، یہ سب یہ کہتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ اساطیر الاولین نہیں، یہ سحر مبین نہیں، افک مفترا نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن کا کلام نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید، یہ قرآن ہے۔ قرآن مانے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ قرآن کے لفظی معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ۔ کوئی کتاب اتنی زیادہ نہیں پڑھی گئی، آسمانی کتاب بھی اتنی زیادہ نہیں پڑھی گئی بھائی، وہ وقتی کتابیں تھی، اور یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک لوگ اسے پڑھیں گے۔ کسی کتاب کے پہلے حافظ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بھی ذہن میں رہے، اور اللہ نے یہ معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے نوعمر بچے قرآن کے کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ حافظ ہو جاتے ہیں، اور ان کو یاد بھی رہ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بہت سی کتابیں یاد کر رہے ہیں، پتہ چلا ابھی دیکھ رہا تھا ایک صاحب بخاری ہی یاد کر ڈال رہے ہیں، لیکن بھائی یاد کریں، لیکن جو چیز اللہ نے جس چیز کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے وہ اس کتاب کا ہے۔ یہی کتاب لوگوں کے دل و دماغ میں محفوظ رہتی ہے، اسی کے لیے یہ کشش اللہ نے رکھی ہے، لوگ اس کی طرف، اس کی یاد کی طرف ہر زمانے میں کثیر تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس کی یاد کرنے والے ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے۔ تو فرمایا بل ہوا قرآن مجید، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، کاہن کا کلام نہیں، بلکہ یہ کیا ہے بھائی؟ قرآن ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ مجید، کون سا قرآن ہے؟ بہت ہی بزرگ برتر کلام ہے، اس سے بڑھ کر اور اس سے برتر کوئی کلام کائنات میں ہے ہی نہیں۔ مجید کے معنی اللہ کی صفت بھی ہے مجید، اور قرآن کی صفت بھی کیا ہے؟ مجید، بزرگی والا۔ یہ کون سا کلام ہے بھائی؟ بزرگی والا۔ کسی کو بزرگ بننا ہو، بزرگوں سے تعلق کرنا ہو تو کہاں سے تعلق کر لو بھائی؟ یہ اللہ کرے بزرگ ہے، اسی سے تعلق کرو۔ بزرگ تلاش کرتے ہیں نا، بزرگ تلاش کر رہے ہیں، یہ ہے تو بزرگ، مجید بزرگی والا ہے، اس سے تعلق کرو۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ ہے بزرگی والا، برتری والا، اعلیٰ تری والا، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کلام نہیں۔ کہاں ہے یہ قرآن؟ فی لوح، ایسی جگہ میں اللہ نے اسے لکھوایا ہوا ہے کہ وہاں کسی انسان و جنات کی رسائی ہی نہیں۔ کوئی انسان کوئی جنات پہنچ سکتا ہے لوح محفوظ میں بھائی؟ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اس کو شیطان لے کر نہیں نازل ہوئے ہیں۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ ان کی یہ مناسب ہی ہے، ان کے مناسب ہے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون، بلکہ نازل ہوتے وقت تو اتنا سخت پہرا لگایا گیا تھا، ان کو سننے سے بھی روک دیا گیا تھا کہ وہ سننے نہ پائیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہے بھائی؟ لوح محفوظ میں۔ جب اترنے لگا تو کتنا اہتمام تھا، سن چکے ہیں،
من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، آسمانوں میں پہرے لگا دیے گئے، بٹھا دیے گئے۔ جب شیاطین جاتے تھے تو ستاروں کے ذریعے سے ان کو کیا کیا جا رہا تھا؟ مار بھگایا جا رہا تھا۔ کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے، کوئی شیطان سننے نہ پائے۔ اور جب یہاں زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو اس کا نقشہ سورہ جن میں کھینچتے ہوئے اللہ نے کہا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف فرشتے لگے ہوئے تھے، پہرا دے رہے تھے، کوئی شیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسے اچکنے نہ پائے۔ یہ ڈائریکٹ اب کس کے پاس جائے گا؟ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوگا، پھر ان کی زبان سے پوری دنیا کے لوگوں کو اور قیامت تک کے لوگوں کو بتایا جائے گا۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ قرآن کا تعارف ہو رہا ہے آخر قرآن مجید، مجید بزرگی والا قرآن یہ ہے۔ بزرگوں کی جو تلاش کریں انہیں چاہیے کہ کہاں آ جائیں؟ قرآن کی طرف آ جائیں، یہاں پہنچ گئے آپ بزرگوں کے پاس۔ سارے بزرگ تو یہی اللہ نے بیان کیا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بزرگوں کا تذکرہ نہیں ہے بھائی؟ یہ ہے بزرگی والا کلام۔ پھر اللہ کی توحید زبردست، اللہ کا تعارف اس قرآن کے علاوہ تو کوئی کرا ہی نہیں سکتا۔ اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا جو تیری شان ہے، تو وہی ہے جو تو نے خود بیان کیا ہے۔ کہاں بیان کیا اللہ نے اپنی شان؟ قرآن میں۔ فی لوح، محفوظ جگہ میں ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، جس کو کہا دوسری جگہ لوح محفوظ کو کیا کہا؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ محفوظ، یہ محفوظ ہے تمام طرح کی کمی سے، زیادتی سے، کوتاہی سے، ہر طرح کی کمیوں سے کیا ہے؟ محفوظ۔ قرآن کیا ہے بھائی؟ محفوظ ہے۔ اور حفاظت کا وعدہ کس نے لیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ محفوظ آ گیا، محفوظ کی تفصیل آ گئی۔ یہ محفوظ کس وجہ سے ہے؟ ذرا بھی نہ کمی ہوئی ہے، نہ کوتاہی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی چیز اب ڈالی جا سکتی ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز اب نکالی جا سکتی ہے۔ نکالنے کے بعد اگر کوئی کرے گا تو خود تو نکل جائے گا، اس میں سے کچھ نہیں نکلنا ہے، خود نکل جائے گا۔ یہ ایسا کلام ہے، محفوظ ہے، کمی زیادتی سے محفوظ ہے، قطر بیوس سے محفوظ ہے، ہر طرح کی کمی کوتاہی سے محفوظ ہے، شیاطین کے اچکنے سے محفوظ ہے، تمام طرح کی چیزوں سے محفوظ ہے۔ فی لوح محفوظ، وہ اس ام الکتاب میں ہے جو ام الکتاب محفوظ ہے، وہ بھی محفوظ ہے۔ جب یہ اترنے لگا تب بھی زبردست حفاظت کا نظام اللہ کا حرکت میں تھا اس وقت، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جانے لگا جب بھی چاروں طرف کیا لگے ہوئے تھے؟ پہرے لگے ہوئے تھے، اور قیامت تک کے لیے اللہ کا وعدہ بھی آ گیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جو اس سے جڑے گا وہی محفوظ بھی رہے گا، چونکہ یہی محفوظ ہے، لہذا جو اس سے جڑتا جائے گا وہ بھی کیا ہوتا جائے گا؟ محفوظ ہوتا جائے گا۔ اگر مسلمان اپنی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اسلام کی حفاظت چاہتے ہیں، خود اپنی بھی حفاظت چاہتے ہیں، تو جس چیز کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہوا ہے اسی سے جڑتے چلے جائیں، وہ محفوظ ہوتے چلے جائیں گے۔ اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔